بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ عرب دنیا سے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا، نیتن یاہو۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امن معاہدہ درست سمت کی جانب، امریکہ۔ شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد کی یوم آزادی پر پاکستان کو مبارکباد۔ 3 پاکستانی فیس بک ریسرچ ایوارڈ جیتنے میں کامیاب۔ ترکی کا متحدہ عرب امارات میں سفارت خانہ بند کرنے پر غور۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا متحدہ عرب امارات سے معاہدے پر یو ٹرن۔ متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور عرب ملک کا اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کا انکشاف۔ بیچارہ بوڑھا باپ خراٹے لینے پر بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسرائیل چوروں کی ریاست ہے، ریاست کو تسلیم نہیں کر سکتے، ڈاکٹر مہاتیر محمد۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر کے آگ میں چھلانگ لگا دی، روسی صحافی۔ بزرگ رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان سے نواز دیا گیا۔ سٹرابری کھائیں، بیماریوں سے جان چھڑائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات کے قیام کا اعلان عرب دنیا کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ لیکن دوستو، میری نظر میں اس کا اعلان متحدہ عرب امارات کے لیے اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے کے برابر ہوگا۔ بہرحال نیتن کا کہنا تھا کہ یو اے ای کے ساتھ مکمل اور سرکاری طور پر امن کے قیام کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے نتیجے میں شہریوں کے شاندار مستقبل کی راہیں کھلیں گی۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل نے غرب اردن میں واقع اپنے زیر قبضہ وادی اردن اور بعض دوسرے علاقوں کو ریاست میں ضم کرنے کے منصوبے سے دستبردار ہونے سے اتفاق کیا ہے۔ نیتن یاہو نے ان علاقوں میں صہیونی ریاست میں ضم کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معمول کے تعلقات استوار کرنے کے لیے طے شدہ معاہدہ درست سمت کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی ثالثی میں طے شدہ معاہدے کے تحت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات معمول کے مکمل سفارتی تعلقات قائم کریں گے اور اسرائیل اس کے بدلے میں غرب اردن میں فلسطینیوں کی مزید اراضی کو نہیں ہتھیائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے حکام کے مطابق یہ امن معاہدہ اسرائیل، یو اے ای اور امریکہ کے درمیان طویل مذاکرات کا نتیجہ ہے اور ان کے درمیان مذاکراتی عمل میں حالیہ دنوں میں تیزی آئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اس امن معاہدے کا خود اعلان کیا تھا اور صدر ٹرمپ نے اس کو ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج ہمارے 2 عظیم دوست ممالک اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی امن معاہدہ طے پایا ہے۔ خیر دوستو، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ معاہدہ تاریخی ہے یا امریکی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کو مبارکباد کے پیغام ارسال کیے ہیں۔ پیغام میں پاکستان کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے اور پاکستان کی مستقل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوستو، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سعودی عرب سے تعلقات ضرور خراب ہوئے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہیں بلکہ شارٹ ٹرم ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ماضی کی طرح ہم اب سعودی عرب کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ سعودی عرب کی غلط چیزوں پر تنقید اور اپنا اظہار خیال بھی کرنے لگے ہیں۔ فیس بک نے اپنے فاؤنڈیشن انٹیگریٹی ریسرچ مس انفارمیشن اور پولرائزیشن درخواست برائے پرپوزل کے جیتنے والوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، جن میں 3 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ دنیا بھر سے فیس بک کے اس مقابلے میں حصہ لینے والوں میں شامل لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس لمس کی عائشہ علی، آغا علی رضا اور احسن ایوب قاضی پر مشتمل 3 رکنی ٹیم بھی جیتنے والوں میں شامل ہے۔ ایوارڈز کے لیے 77 ممالک سے 1000 سے زائد انٹریز جمع کرائی گئی تھی، جن میں سے 25 کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔
اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جو کہ اس وقت بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس معاملے پر ترکی کی جانب سے نہایت ہی سخت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے اور معاہدے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، جبکہ ایران بھی اس پر تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے واضح الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے معاہدے کے باعث ترکی ابوظہبی میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات منسوخ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ دوسری جانب فلسطین نے متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کے بعد امارات سے اپنا سفیر احتجاجاً واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الاقصی مقبوضہ بیت المقدس اور فلسطینی کاز کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ فلسطین کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات حقیر معاہدے سے فوری پیچھے ہٹے اور کہ امارات کو حق نہیں پہنچتا کہ فلسطینی عوام کی طرف سے بات کرے، کسی کو فلسطینیوں کے امور میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترکی کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کی مذمت کرتے ہیں اور امارات نے محدود مفادات کے لیے فلسطینی کاز کے ساتھ غداری کی ہے۔ لوگوں کا ضمیر منافقانہ رویے نہ فراموش کرے گا اور نہ ہی معاف کرے گا۔ جبکہ ایران کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے اس اقدام سے خطے میں مزاحمت اور بھی مضبوط ہوگی۔ فلسطینی عوام اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحالی کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات سے معاہدہ طے پانے کے باوجود یو ٹرن لے لیا ہے۔ نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات سے باہمی تعلقات کا معاہدہ طے پانے کے باوجود مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کا منصوبہ ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات سے معاہدے کے ایک روز بعد ہی اپنے بیان میں مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے سے متعلق ایک اہم بیان دے دیا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات سے باہمی تعلقات کے معاہدے کے تحت وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبے میں تاخیر پر رضامند ہیں، لیکن یہ منصوبہ اب بھی ان کی ٹیبل پر موجود ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹی وی پر خطاب میں کہا کہ انہوں نے صرف اس منصوبے میں تاخیر پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن وہ اپنے حقوق اور اپنی زمین کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جبکہ دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں کو مزید اسرائیل میں ضم کرنے سے روکنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے داماد اور مشیر وائٹ ہاؤس جیرڈ کشنر نے دعویٰ کیا ہے کہ یو اے ای کے بعد ایک اور عرب ملک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ کے داماد کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور امارات کے درمیان برف پگھلی ہے، مزید ممالک ایسا کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قوی امکان ہے کہ 3 ماہ میں ایک اور عرب ملک اسرائیل سے تعلقات قائم کر لے گا۔ یقین ہے کہ دیگر ممالک بھی اسی قطار میں کھڑے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق صہیونی ریاست سے تعلقات قائم کرنے والا اگلا ملک بحرین ہوگا۔ امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی رابرٹ اوبرائن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حیران کن نہیں ہوگا اگر اس معاملے پر صدر ٹرمپ کو نوبل امن ایوارڈ دیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے بھی اپنے بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ مزید عرب اور مسلم ممالک امارات کی پیروی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوبارہ الیکشن جیتا تو ایران سے 30 روز میں نئی ڈیل کر لیں گے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع پیلی بھیت میں بدبخت بیٹے نے گراٹے لینے پر باپ کو مار ڈالا۔ مرنے والا رام سوا روپ کا بڑا بیٹا نوین اپنے باپ کی رات کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت سے بہت پریشان تھا اور اسے نیند خراب ہونے کی شکایت تھی۔ پچھلے رات کے وقت اپنے 65 سالہ باپ کو سوتے ہوئے لوہے کی سلاخ سے واروں سے زخمی کر دیا، جسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن راستے میں ہی وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد ایران اور ترکی کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور عرب امارات کے اس عمل کو فلسطینیوں کے ساتھ غداری قرار دیا گیا ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے بھی اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل چوروں کی ریاست ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کو نہیں مانتی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اس نے فلسطینی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور مزید علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے۔ ہم یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں مگر قابض ریاست اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ایک روسی صحافی میخائیل بورس نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات آگ سے کھیل رہا ہے۔ اس نے خود کو پلیٹ میں سجا کر مشرق وسطی میں بڑی مصیبتوں کو دعوت دی ہے۔ روسی صحافی کا مزید کہنا تھا کہ جب متحدہ عرب امارات کو اس چیز کا ادراک ہوگا اور کسی کے اعتراض کرنے پر عرب امارات رو کر خود کو مصیبت سے نکلنے کی التجا کرے گا جو اس نے اس فیصلے سے اپنے گھر لائی ہے۔ بزرگ رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان سے نواز دیا گیا۔ سید علی گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز آزادی کے لیے بے مثال جدوجہد کے باعث دیا گیا ہے۔ اس دوران مقبوضہ وادی کے لوگوں کے حق خود ارادیت کے لیے سید علی گیلانی کی بے لوث اور مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ بزرگ رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان کا اعزاز دینے کا اعلان وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کے دوران کیا تھا۔ اسٹرابری انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے اور جسم کے کئی اعضاء ایسے ہیں جو اسٹرابری کے استعمال سے براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسٹرابری کی مدد سے آنکھوں کے افعال میں بہتری، ذہنی تندرستی، ہائی بلڈ پریشر سے نجات، جوڑوں کی بیماریاں اور دل کے امراض سے نجات جیسے کئی فوائد شامل ہیں۔ اسٹرابری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء سے انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بڑھانے، مختلف اقسام کے کینسر کی علامات کو روکنے اور قبل از وقت بڑھاپے کی علامات سے نجات دلانے میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ عموماً اسے یورپی پھل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں پائی جاتی اور مقبول ہے۔ اس میں نہ صرف اینٹی آکسیڈنٹ بلکہ نیوٹرینٹ، وٹامنز اور منرلز بھی شامل ہیں جو کہ انسانی جسم کی صحت کو برقرار رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بڑھتی عمر اور غذائی اجزاء کی کمی کی بنا پر فری ریڈیکلز آنکھوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، جیسا کہ آنکھوں کا خشک ہونا، آنکھوں کے اعصاب کے فعل میں کمی، آنکھوں کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا، دیکھنے کے مسائل درپیش ہونا اور انفیکشن ہونے کے خطرات ایسی علامات ہیں جو ان فری ریڈیکلز کی بنا پر ہو سکتی ہیں۔ اسٹرابری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ ان تمام علامات سے بچنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور علامات جس میں اسٹرابری انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے وہ آنکھ کے اندرونی پریشر، جسے ایکیولر پریشر کہا جاتا ہے، کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس اندرونی پریشر میں کسی بھی قسم کا تغیر آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم کا مدافعتی نظام بیماریوں کے خلاف پہلی دفاعی صف کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسٹرابری میں موجود وٹامن سی اس مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہوئے سردی اور کھانسی سے جسم کو بچاتی ہے۔ ایک وقت میں کھائی گئی اسٹرابری آپ کے جسم کو مطلوب وٹامن سی کی تقریباً 150% ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹرابری کو روزانہ ایک وقت کھانے سے جوڑوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یادداشت میں کمی اور یادداشت کا متاثر ہونا ایک گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس کی ایک وجہ دماغ اور عضلات کا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا ہے اور اس کا بنیادی باعث فری ریڈیکلز ہیں جو کہ خلیات کو نقصان پہنچاتے ہوئے جسم کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ فری ریڈیکلز کی وجہ سے دماغی خلیات اور دماغی اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اسٹرابری ان مسائل سے چھٹکارا دلانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ اسٹرابری میں پوٹاشیم اور میگنیشیم دونوں بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں سوڈیم اور مختلف دیگر خطرے کے عوامل کی وجہ سے ہونے والے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ پوٹاشیم ہائپر ٹینشن کو کم کرتی ہے اور شریانوں اور خون کی وریدوں کی سختی کو کم کرتے ہوئے انہیں نرم کر دیتی ہے، جس سے خون کے بہاؤ میں آسانی پیدا ہوتی ہے، جس سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔